السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اور حاضر ہوا ہوں پروگرام ادب ادیب کی ایک نئی قسط اور ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام میں آپ ادیبوں سے، شاعروں سے ملتے ہیں، ان کا ادب سنتے ہیں اور ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، انہیں شاعری اپنے گھر میں ملی، انہوں نے اپنے گھر میں شاعری دیکھی، سنی، پڑھی اور یہ کہتے ہیں کہ شاعری ایسا ایک ترازو ہے جس میں لفظوں کو تولنا سیکھا، یہ بھی مجھ کو کمال حاصل ہے، میں نے اردو میں بولنا سیکھا۔ میری مراد ہے محترم یاسر سعید صدیقی۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج؟ الحمدللہ مومن بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اتنی خوبصورت پروگرام کا حصہ بنا آپ کے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ شاعری کی طرف بھی آئیں گے اور ادب کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ زندگی کے بارے میں بتائیں، کیا مصروفیات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ مومن بھائی، زندگی ظاہر ہے کہ ادب سے جڑی ہوئی زندگی ہے، بالکل۔ تو وقت مشاعرہ میں گزر جاتا ہے شام کا، لیکن روزی روٹی وہاں سے نہیں بنتی۔ تو اس سلسلے میں کچھ بیسیکلی بائی پروفیشنل جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ ہوں کاسمیٹک انڈسٹری کا۔ تو کاسمیٹک کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں، کوالٹی کنٹرول، پروڈکشن دیکھنا، بیچز دیکھنا، نئی فارمولیشن کرنا، تو دن اس میں گزر جاتا ہے۔ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، تو بس یہ سلسلے ہیں بھائی۔ صحیح۔ آپ کو فوٹوگرافی کا بھی شوق تھا، تصویر بنانے کا اور اس طرح کا؟ جی بالکل ایسے ہی رہا معاملہ ایک زمانے میں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک فن ہے فوٹوگرافی، اور جب تک آپ کسی فن کو سیکھتے نہیں ہیں، جب تک آپ اس میں کسی قسم کی مہارت نہیں حاصل کر پاتے۔ تو فوٹوگرافی پہلے میں نے پڑھی اور ایک دو کورسز کیے۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ وہ ماسٹر لیول کے تو پروگرام نہیں ہوتے، اب شاید ہونے بھی لگے ہوں، لیکن جس زمانے میں گیا تو سرٹیفکیٹ لیول کے پروگرامز میں نے یہاں پر کیے۔ پھر جب وہ کیے تو پھر میرا ظاہر ہے کہ آپ کا ویژن کھلتا ہے، پھر آپ مختلف فوٹوگرافی کے گروپس کے ساتھ جڑتے ہیں، تو پھر آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر میں پاکستان سے باہر قطر بھی گیا، پھر اس قطر کے وہاں جا کے فوٹوگرافی کی، پھر واپس آ کے یہاں پر کچھ ایگزیبیشنس اٹینڈ کی، تو الحمدللہ بس اس میں بھی ایک اچھا نام بنایا۔ اس سے ریلیٹڈ بہت سے پروگرامز میں ابھی بھی شرکت کرتا ہوں میں۔ صحیح۔ تو شاعری اور اس کو ساتھ لے کے چلنے میں کبھی کوئی دقت پیش آئی؟ نہیں، دقت یوں نہیں پیش آتی کہ ہر کام کے لیے آپ کو ایک وقت درکار ہوتا ہے نا۔ عموماً شاعری کے معاملات جو ہیں وہ سب میرے رات کے معاملات ہیں، یعنی کہ جب فیملی کے افراد سے بہت ساری چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے نا۔ اچھا، فوٹوگرافی کے جائے کہ میرا شوق لینڈ اسکیپ تھا، تو اس کے لیے یا تو صبح کا ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے، لائٹ چاہیے ہوتی ہے، یا شام کی لائٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے صبح کی لائٹس کو اپنے لیے وقت نکالا کہ فوٹوگرافی کے لیے جب نکلتا تو وہ مارننگ لائٹس کو استعمال ہم کرتے۔ تو اس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں، اور پھر رات جاگ کے گزرتی ہے، 3-4 بج جاتے ہیں کچھ پڑھانا، کیونکہ جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں، اپنے سبجیکٹ کو نہیں پڑھتے، شعرا کو نہیں پڑھتے، تو پھر آپ اچھا لکھ نہیں پاتے۔ تو یہ سارے معاملات ظاہر ہے کہ اب ظاہر ہے ہم بھی طفل مکتب ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہیں، یہ تو ایک سمندر ہے۔ بالکل۔ شاعروں کے بارے میں ایک خیال پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی سے اتنے زیادہ متعلق نہیں رہتے، یعنی اپنی جو ازدواجی زندگی ہے یا دیگر حوالے ہیں زندگی کے، ان سے دور دور رہتے ہیں اور صرف اپنی شاعری کی طرف ہی رہتے ہیں، اسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو کیا آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں دیکھیں آپ کو اگر اپنی پرائرٹیز معلوم ہو، میں بھی چاہوں تو شاعری میں غرق ہو جاؤں، پیچھے پلٹ کے ہی نہ دیکھوں۔ ایسے بہت سے شاعر ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پڑھا بھی ہم نے بہت سے شاعروں کو۔ تو میں نے ہر چیز کے لیے نا کچھ لمٹس طے کی ہوئی ہیں کہ یہ میری لمٹ ہے، مجھے اس سے آگے اس کام میں آگے نہیں جانا۔ اگر اس کام میں آگے جاؤں گا تو ظاہر ہے پھر میں اپنے کھانے کمانے سے رہ جاؤں گا، وہ بھی ایک ضروری ہے۔ میری اپنی ایک فیملی لائف ہے، جس کی وجہ سے میں بہت سے مشاعرے قربان کر دیتا ہوں، کیونکہ اب شہر میں ہر دوسرا تیسرے دن مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے۔ بڑا مشاعرہ نہ صحیح کہ ادبی نشستیں شہر میں ہوتی ہیں، تو میں بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ مجھے فیملی کو ٹائم دینا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایک پراپر آپ ایک بیلنس آدمی ہے، تو اپنے بہت سی چیزوں کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ اب کس چیز کو زیادہ وقت دینا ہے، کس چیز میں تھوڑا سا ہم نے پیچھے آ جانا ہے، پھر کس چیز کو بڑھا دینا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ بیلنس رکھ کے چلیں تو بہت سارے
ڈائمینشنز میں آپ کام کر سکتے ہیں. شاعر کو بیلنسڈ ہونے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بھی ہے، بہت سے شعراء کو دیکھا ہے جن کی زندگی ہمیں متاثر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شاعر آزاد طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ کسی حدود اور قیود کی پابندی نہیں کرنا چاہتے، بالکل ایسے قید میں نہیں رہنا چاہتے. تو شاعر کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو لے کے چلنا، ساتھ شاعری بھی رہے، دیگر معاملات بھی. مومن بھائی بات یہ ہے کہ بات وہی میں دوبارہ ریپیٹ وہیں سے کروں گا کہ مجھ پر بھی وہ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے نہیں یار مجھے تو مشاعرہ میں بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے غزل کہنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے شعر پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں اگر آپ سمجھ کر چلتے ہیں نا، مطلب آپ یا تو خود کو کھلا چھوڑ دیں، تو جو شاعر لوگ خود کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شاعری اپنی طرف کھینچ لیتی ہے انہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہونا کہ نہیں یار میں نے ایک لمٹ تک جانا ہے، تو اگر آپ خود کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے یار بہت ساری چیزوں میں نا. آپ کو مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا پرائرٹیز ہیں، کیا پرائرٹیز نہیں ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا فوکس رکھ کے چلیں تو، اور ظاہر ہے میرا شوق بھی فوٹوگرافی، تو فوکسنگ مجھے بہت اچھی آتی ہے، چاہے وہ زندگی کی ہو، چاہے وہ کیمرے کی ہو، چاہے وہ کسی کو کسی فریم میں لینا ہو. بیسیکلی لائف ہماری کیا ہے، انہی سب چیزوں سے جڑ کر بنتی ہے. صحیح. تو اگر ہم بات کریں کہ آپ کا پہلا شوق یا پہلی ترجیح ان دونوں میں سے، شاعری میں سے اور فوٹوگرافی میں سے کیا ہے، تو کیا آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ یار یہ آپ نے بالکل ایسے ہی سوال کر لیا کہ آپ کو اپنا یہ بچہ پسند ہے یا اپنا یہ والا بچہ زیادہ پسند ہے. تو یہ دونوں الگ الگ جہتیں ہیں. صحیح. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اگر میں فوٹوگرافی کو زیادہ فوکس کرتا ہوں نا تو میں شاعری سے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہوں. اچھا جب میں شاعری کو زیادہ فوکس کرتا ہوں تو میں فوٹوگرافی، کیونکہ یہ وقت مانگتی ہے ساری چیزیں. اگر آپ کوئی کوالٹی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنا وقت آپ کو دینا پڑتا ہے، آپ کو بیانڈ دی لمٹس جا کے کام کرنا پڑتا ہے. تو میں بیلنس اسی طرح سے کرتا ہوں کہ کبھی اچھا اس کے بھی سیزنز آتے ہیں کہ جب کبھی مشاعرے شہر میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، شاعری زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، پھر آپ کی ذہنی کیفیت بھی جو ہے نا وہ بھی کبھی شاعری کی طرف زیادہ مائل ہو جاتی ہے. تو میں اس والی بیوی پر زیادہ توجہ دیتا ہوں. اور جب اور اگر دوسری طرف یہ والی شور کرتی ہے تو پھر مجھے اس طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو معاملات بھائی ایسے ہی چلتے ہیں زندگی. اور یہ جو کلپ ہے نا یہ نکل سکتا ہے کہ یہ والی جو بیوی ہے یہ والی بالکل آپ کا پہنچ سکتا ہے. اصل میں جو اصلی بیوی ہے وہ دونوں بیویوں کو جانتی ہے نا، تو میں چھپانے کا قائل نہیں ہوں. واہ. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ شاعری کا بھی ایک تو مشاعرے ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک موسم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اندر کا بھی موسم ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے. بالکل ایسے. کیا فوٹوگرافی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ کی کیفیت ہوتی ہے کچھ خاص، اس میں بھی کیفیات کا عمل دخل؟ دیکھیں آرٹ سے جڑا ہوا جو شخص ہوگا نا وہ اپنی ذہنی کیفیات سے بھی جڑا ہوا ہوگا. مطلب اگر آپ کسی پینٹر سے بات کریں گے تو اس کے ساتھ بھی اسی قسم کے وہ جا رہے ہوتے ہیں، مطلب اسی فیزز سے وہ بھی گزر رہا ہوتا ہے. کسی شاعر سے بات کریں گے تو یہ تمام فنون لطیفہ کی اقسام ہیں، اور اس سے جڑے ہوئے جو لوگ بھی ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی اس قسم کے فیزز آتے رہتے ہیں. بالکل. ہم بچپن کی طرف چلتے ہیں آپ کے، کہ ابتدائی دور جو آپ کی زندگی کا تھا جب آپ اسکول میں پڑھ رہے تھے یا اس سے پہلے، وہ کیسا تھا؟ اس وقت کیا شوق تھے، کیا مشاغل تھے؟ یار ہم لوگوں کا جو بچپن گزرا نا، یعنی وہ سمجھ لیں کہ وہ 80s کا رہا ہوگا. میری ڈیٹ آف برتھ ایئر جو ہے وہ 77 ہے. صحیح. تو میں نے ہوش آ کے سنبھالا ہوگا. سب بچے اب تو بچے بہت جلدی ہوش سنبھال لیتے ہیں. ہم لوگ ہوش کم از کم 5-6 سال کی عمر میں جا کے سنبھالتے تھے. یعنی اسکولنگ ہماری وہاں سے شروع ہوتی تھی. اس سے پہلے جو تربیت ہوتی تھی وہ گھر میں ہوتی تھی. اب تربیت گھروں میں نہیں ہوتی ہے نا. اب تو صرف پہلے جو یہ لفظ ایک ہم نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، تعلیم و تربیت ایک ساتھ لکھا جاتا تھا. اب صرف تعلیم رہ گئی ہے، تربیت اب ختم ہو گئی ہے نا. بہت ساری چیزیں گھروں سے، تو تربیت ظاہر ہے کہ 5-6 سال کی عمر تک تو گھر میں ہی. اور گھر بھی میرا ادب سے جڑا ہوا گھر تھا. میرے والد صاحب بھی شاعر تھے اور بہت سے معاملات. پھر میرے دادا میرے ساتھ تھے، وہ بھی ادب سے جڑے ہوئے لوگ تھے. تو ان لوگوں بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو بہت ساری چیزیں آپ سمجھیں کہ غیر دانستہ طور پر آپ کو ادب، آداب، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو اور بہت ساری چیزیں آپ گھر کے ماحول سے انسان سیکھتا ہے. بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے اصل چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. بالکل. تو وہاں سے تربیت ملنا شروع ہوئی اور پھر
اسکولنگ میں جب آئے تو ظاہر ہے کہ وہ سسٹم بھی گورنمنٹ اسکولوں کا تھا. اب تو ماڈرن زمانہ آ گیا, انگلش میڈیم کا دور آ گیا, تو پہلے امیر کا بچہ اور غریب کا بچہ سب ایک ہی پیلے اسکول میں جایا کرتے تھے, تو انہیں وہیں سے تعلیم حاصل کی. ناظرین کرام, گفتگو آپ سن رہے ہیں یاسر سعید صدیقی صاحب کی. سلسلہ کلام یہاں ٹوٹ رہا ہے, اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوجوان شاعر یاسر سعید صدیقی. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی 80 کی دہائی کی, جب آپ نے آنکھ کھولی اور آپ نے اپنے گرد ماحول دیکھا. پھر آگے بڑھتے ہیں, آپ کے اسکول سے کالج کی طرف چلتے ہیں, یا اس دور میں چلتے ہیں جب آپ شاعری کی طرف آئے. شاعری کی طرف کیسے آئے؟ یار شاعری کی طرف آنے کا جو سلسلہ تھا نا, کہ ظاہر ہے کہ گھر میں شعرا کا آنا جانا شاعری کی صحبت خراب کر دیتی ہے. شاعروں کی جو صحبت ہوتی ہے نا, یہ آپ کو خراب کر دیتی ہے. خراب اس معنی میں کہ آپ شاعر بن جاتے. تو ظاہر ہے کہ گھر میں ادیبوں کا آنا جانا, میرے والد صاحب سے بھی آپ واقف ہی ہیں. بالکل. تو لوگوں کا ملنا, جاذب قریشی صاحب کا آنا, اور لوگوں کا, رفیع الدین راز صاحب کا, تو اس وقت کے رسا صاحب کا سے ملاقاتیں, باتیں, گفتگو. تو جب آپ کے اندر ایک شاعر موجود ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان صحبتوں کے ساتھ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے معاملات ہوئے. تو سنتا رہتا تھا, لوگوں کی گفتگو سنتا رہتا تھا. تو ایک مشاعرہ شہر میں ہوا جناب نصیر بہار کوٹی صاحب کی رہائش گاہ پر. وہاں پر ایک مصرع طرح دیا گیا. وہ مصرع طرح تو مجھے اس وقت یاد نہیں, تو اس میں نے وہ غزل کہی. اچھا, وہ غزل کیونکہ اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے جاذب صاحب, مہمان خصوصی تھے رفیع الدین راز صاحب, اور مہمان اعزازی تھے میرے والد صاحب سعید الظفر صاحب. تو میں نے یہ غزل دکھائی. ظاہر ہے کہ وہ ابا اور بیٹے کا بھی ایک فاصلہ ہوتا ہے. تو میں نے غزل جاذب قریشی صاحب کو دکھائی. تو انہوں نے کہا بھائی کسی قسم کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, تو تم پڑھو یہ والا مشاعرہ. تو وہاں سے ہم نے ابتدا کر لی. تو جب وہاں گئے اور جب شاعر کو اس کے حصے کی داد ملتی ہے تو پھر مزہ بھی آنا شروع ہوا کہ یار ایک اچھا, مطلب ایک عزت بھی ملی آپ کو اس بہانے. تو بس پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا گیا, اور پھر الحمدللہ اب ایک وقت گزار لیا ہے شہر میں. بالکل. آپ نے جو مشاعرہ پڑھا اور اس میں ظاہر والد صاحب بھی موجود تھے, اور انہوں نے سنا ہوگا, وہاں دیکھا ہوگا کہ آپ شعر پڑھ رہے ہیں, تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ دیکھیے, کسی بھی والد جو ہوتے ہیں ان کے لیے کہ اعزاز اور خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کی نقش قدم پر چل رہا ہے. ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے جیسے کچھ. تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی یہ خوشی کی بات تھی, اور کیونکہ وہ خود ادب سے جڑے ہوئے تھے. مسائل ان لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں ادب کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اب ان کا بچہ جب شعر و شاعری کی طرف آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجھے اس قسم کا کوئی وہ نہیں ہوا, اور بہت سپورٹ ملی مجھے, میرے گھر سے بھی ملی. ظاہر کتابیں تھیں, بہت کچھ تھا. جی, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ گھر سے آپ کو حوصلہ افزائی ملی, اور اساتذہ آپ کو کون سے میسر آئے اپنی زندگی میں شعر و ادب کے حوالے سے, یا ویسے جنہوں نے ادب کی طرف لانے میں کردار ادا کیا ہو؟ یار میں زیادہ تر تو جیسا نا, اگر مجھے کہوں کہ کھینچ کے لے کر آئے تو وہ مجھے رفیع الدین راز صاحب لے کر آئے. کیونکہ رفیع الدین راز صاحب, میں نے جب وہ غزل جس کی آپ کا ذکر میں نے کیا کہ وہ میں نے ایک مشاعرے میں پڑھ کے میں خاموش ہو گیا. اچھا, وہ خالد شریف صاحب ہیں محاورہ کے پبلیشر, وہ غزل میں نے ان کو بھیج دی, تو وہ انہوں نے میگزین میں چھاپ دی. تو اب میں نے کہا یار بس ہو تو گیا, ختم نا, مطلب اب غزل آپ نے کہہ بھی لی, وہ پڑھ بھی لی مشاعرے میں, ایک میگزین میں چھپ بھی گئی, تو اب اور کیا کروں میں, مطلب
تو راز صاحب کیونکہ امریکہ سے جب بھی یہاں آتے تھے اور یہاں جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ مجھ سے بار بار کہتے تھے اب آپ نے کچھ نیا کیا کہا، نیا کیا کہا. تو میں راز صاحب سے کہتا تھا کہ ابھی تو نہیں کچھ نہیں ہے کہا. پھر انہوں نے بڑا مجھے انکریج کیا کہ نہیں نہیں آپ کے اندر صلاحیت ہے اور آپ کہو. پھر میں نے کچھ اس کو تھوڑا سا فوکس بھی کیا. تو جب وہ چیزوں پر آپ خود توجہ دیتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی. تو اس طرح سے جو ہے پھر سفر آگے بڑھتا چلا گیا. تو حوصلہ سبھی لوگوں نے دیا جتنے لوگ ملے. سحر صاحب ہوئے، جاذب قریشی صاحب ہوئے، رفیع الدین راز صاحب ہوئے، رضا چغتائی صاحب ہوئے. ان سب لوگوں کے ساتھ مشاعرے پڑھے تو انہوں نے حوصلہ دیا. تو جب آپ کے جو شہر کے معتبر حوالے جب آپ کو پیٹھ تھپتھپاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی خود کے اندر بھی ایک وہ تقویت ملتی ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں وہ بہتر کر رہا ہوں. میں زبردستی کسی بھی چیز میں گھسنے کا قائل نہیں ہوں. اگر مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں خود جب بہت سے شعراء کے دیکھتا ہوں نا میں کہتا ہوں یار آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے یار. مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بہت سے ترنم کے بہت معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے بھائی یہ بات سن کے کوئی اعتراض بھی کرے، بہت سے ترنم کے شاعر مجھے ملتے ہیں، میں کہتا ہوں یار آپ کو کسی نے مشورہ دیا، کسی کو آپ نے سنایا کہ یار آپ یہ ترنم سے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اور اس کے اس رویوں کی وجہ سے اگر میں اپنے اندر یہ جس دن دیکھوں گا مجھے خود مطلب میں اپنا خود محاسبہ کرتا ہوں نا کہ اگر میں اپنے اندر یہ دیکھوں کہ یار میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، کسی کا حق تو نہیں مار رہا. اگر میں نے اپنے اندر یہ چیزیں دیکھی ہوتی اور میرے جو سینئرز ہیں انہوں نے روک دیا ہوتا کہ نہیں بیٹا آپ کوئی اور کام کر لو تو شاید پھر میں اس طرف نہیں آتا. صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نوجوان ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افزائی نہیں ہوئی بلکہ حوصلہ شکنی ہوئی، اور آج کل جو سینئرز ہیں وہ آگے نہیں بڑھاتے، وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. اور ایک اور سوال اس سے ہی متصل کہ آپ کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے، ظاہر ہے آپ کے والد صاحب کا بھی ادب سے شاعری سے تعلق ہے. تو کوئی ایسا نوجوان جب ادب کے منظرنامے پر آتا ہے جس کے پیچھے کوئی نام ہوتا ہے تو اس کو دوسری قسم کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ اس نے کسی سے لکھوایا ہوا یا اس طرح کی دیگر باتیں. تو آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ یار دیکھو ایک چیز میں تمہیں بتاؤں، اگر آپ اندر سے سالڈ ہو نا، پہلی بات تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اندر سے کتنے مضبوط آدمی ہیں. اندر سے مراد یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، ابا نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے. پہلی بات تو یہ. اچھا شہر میں یہ کہہ دینا، میں ایک دفعہ اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کسی بھی تناور اور درخت کے نیچے اگنے والے پودوں کو اپنی شناخت بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، بلکہ کچھ تو اس میں فوت ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ بڑا نام شہر میں موجود ہوتا ہے. تو پہلے آپ اپنے اندر سے خود کو مضبوط ہونے چاہیے. اگر آپ خود اندر سے مضبوط ہیں تو اب آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. تو اب کوئی مجھ سے اگر یہ کہتا بھی اور مجھے کہیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ سامنے تو کوئی نہیں کہتا. اچھا پس پردہ بھی مجھے سننے کو ملتی ہیں یہ باتیں. تو میں کہتا ہوں بھائی اپنے ابا کا پڑھ رہا ہوں نا، تمہارے باپ کا تو نہیں پڑھ رہا. سیدھی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہو کہ یاسر صاحب اپنے والد کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اپنے ابا کا ہی پڑھ رہے ہیں نا بھائی، تمہارے ابا کا تو نہیں پڑھ رہے. اب میں کسی کو کیا سمجھاؤں یار. مطلب آپ اس میں دیکھیں یہ مسائل ہیں، ان کا کوئی سد باب نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ کچھ کر سکیں. تو یہ ہمیں فیس کرنا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ راستے بناتے جا رہے ہیں. سامنے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی ہی ہوئی ہے آپ کی. جی بالکل. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے متشاعر کی، کسی کے بارے میں کہ یہ شاعر نہیں ہے اور یہ کلام پڑھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. جی جی. آپ کا کیا خیال ہے، یہ کوئی اس کا وجود ہوتا ہے یا بالکل بالکل نہیں حقائق ہے. اور اگر آپ شاعر ہیں خود، پہلی بات یہ ہوگا شاعر، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سینس دیا ہوتا ہے کہ آپ شاعر اور متشاعر میں فرق پکڑ سکتے ہیں. اگر آپ شاعر ہیں، پہلی بات یہ تو بیسیوں ایسے شاعر اور متشاعرات ہمیں نظر آتے ہیں شہر میں جو کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، لیکن لکھ کر نہیں دوں گا کہ یہ متشاعرات ہیں، یہ متشاعر ہے. صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ شعر پڑھے گا تو پکڑا جائے گا. مطلب میں کسی سے کلام تو بہت اچھا لکھوا لیا، لیکن جب میں اسے پڑھنے بیٹھوں گا، جب شعر پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور جب آپ نے خود شعر کہا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پوز دینا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے،
کیا آپ نے ردیف لی ہے, ردیف پہ کہاں زور دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے. یہ جو متشاعر لوگ ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے, اور سمجھ آ بھی نہیں سکتی. مطلب یہ کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو سکھا دے کہ یہ آپ سیکھ لو, صحیح. یہ گاڈ گفٹڈ یہ چیزیں. لیکن ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت اچھا, اگر فرض کیجئے کوئی بہت اچھا صداکار ہے جی, اور وہ شعر پڑھنا بھی جانتا ہے اور آواز کے اتار چڑھاؤ بھی جانتا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ترنم سے پڑھتے ہیں اور وہ بہت اچھی خاصی داد لے لیتے ہیں اور لوگ ان کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ اپنا کہہ رہے ہیں یا کسی اور کا کہہ رہے ہیں, تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے نا یہ سمجھنا بہت مشکل کام ہے, اگر آپ ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی انوائرمنٹ میں کسی فیلڈ میں جڑے ہوئے نا تو یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں. مطلب فرض کریں کہ یاسر صاحب کی بات لے لیں, اگر یاسر صاحب یہ چھپانا چاہیں کہ وہ شاعر ہیں یا نہیں ہیں تو یہ یاسر صاحب چھپا نہیں سکتے. بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں, لیکن یاسر صاحب اگر یہ چاہیں کہ یہ بات چھپ جائے کہ میں شاعر نہیں ہوں تو یہ بات چھپا نہیں سکتے وہ بات. تو جو اس طرح کی پڑھنے ایک عام آدمی ہے نا, مشاعرے میں 100 افراد بیٹھے ہیں, وہ تو شاید داد دے دیں گے اس کو, اور داد دے بھی ہم بھی دے دیں گے اسے داد, کیونکہ مشاعرے میں ایک شخص آگے ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کیونکہ شاعری جو ہے نا وہ بہت ظالم چیز ہے, وہ انصاف کے معاملے میں کسی شخص کو بہت مضبوطی سے تولتی ہے. جو عام آدمی ہے وہ سن رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک ہم اصطلاح کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ متشاعر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو نہیں معلوم یہ کیا ہے. تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ متشاعر کو ملتا کیا ہے اگر وہ شعر سنا رہا ہے اور آ کے لوگوں سے تھوڑی بہت داد لے رہا ہے, تو اس کو حاصل کیا ہوتا ہے اور اس کو فائدہ کیا ہے اس سے؟ دیکھیے یہ میں ایک بات کو بتاؤں, یہ جو شاعری ہے نا یہ آپ کو بہت عزت دیتی ہے. آپ خود بھی شاعر ہیں, جب ہم مشاعرہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک عزت ملتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ تصویر بھی بنوا رہے ہیں, آپ اخباروں میں بھی چھپ رہے ہیں, آپ کو ٹی وی کے پروگرامس میں بھی بلایا جا رہا ہے. تو جو ایک عام آدمی ہوتا ہے نا جس کو شہرت کا شوق ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں بھی یہ کام کیوں نہ کروں, کیونکہ یہ تو ایک فیم مل رہا ہے نا آپ کو, شہر میں ایک فیم مل رہا ہے. وہ اس لالچ میں اس طرف آتا ہے, وہ اس کو شہرت کی تمنا ہوتی ہے. میں شعر کہہ رہا ہوں, میرا مقصد صرف شہرت نہیں ہے, میں ادب میں کوئی کردار ادا کر رہا ہوں, ادب کی تجرید میں, بڑھانے میں, ادب کی خدمت میں کوئی جیسا بھی حصہ ہے ایک حصہ ڈال رہا ہوں. شہرت اس کے بعد کا ایک عمل ہے کہ اس کے عمل سے مجھے شہرت مل رہی ہے, وہ ایک الگ مطلب دوسرے درجے کی بات ہے. لیکن جو شاعر نہیں ہے اسے تو شہرت کی تمنا ہے, پھر وہ آتا ہے اس طرف کی سہاروں کی طرف ڈھونڈتا ہے. اگر کوئی شعر کہنا چاہے, کوئی نوجوان شاعری کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شعر کہنا چاہے مطلب بھائی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شاعری ہے نا اس میں شخص اندر سے ٹیون ہونا چاہیے. یہ ایک جیسے ریشو ہوتا ہے نا کہ کسی علاقے میں اتنے دریا ہیں, اتنے پہاڑ ہیں, اتنے سمندر ہیں, ایسے ہی معاشرے میں شعرا کا اللہ تعالیٰ ایک ریشو بنا کے معاشرے میں شاعر پیدا کرتا ہے. اب پیدا ہو گئے, اس کی مثال ایسے ہی جیسے ہیرا کو اگر آپ را فارم میں دیکھیں گے تو وہ ایک کالا سا پتھر نما, جو جوہری جس کو پہچان ہے وہی بتا سکتا ہے کہ بھائی اس سے ہیرا بن جائے گا بھائی, یہ صحیح ہے. تو اب اگر آپ یہ صلاحیت لے کر پیدا ہو گئے ہیں تو پھر تو آپ شاعر بن بھی سکتے ہیں, شعر کہہ بھی سکتے ہیں, اور ساری زندگی آپ کے اندر یہ صلاحیت باقی رہتی ہے اصلاح کی, اور اس میں تبدیلی کی, اور بہتری کی, اور مطالعے کی, اور مشاہدے کی. ان سب چیزوں سے آپ جب سیکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہیں, یعنی میں آپ پہلی غزل اپنی اٹھاتا ہوں تو وہ الگ لگتی ہے, آج جو کہہ رہا ہوں وہ کلام ظاہر ہے کہ ایک وقت گزرا, اس وقت میں نے پڑھا, سیکھا, سمجھا, کچھ غلطیاں کی, کسی کو دکھایا, کسی نے بتایا اس کو ایسے کر لو, اس کو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, آپ مطالعہ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. لیکن اگر ایک شخص شاعر ہی نہیں ہے جی, وہ اس کو آپ کتنا ہی سمجھا لیں اس نے شاعر نہیں بننا. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ یاسر بھائی یہ میں ظاہر ہے جب وہ دیکھتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یار یہ دیکھیے گا میں نے بھی کچھ کہہ رکھا ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی اسے رکھے ہی رہو, ضرورت کیا ہے بھائی, ہم جو کہہ رہا ہے اسے کہہ لینے دو, آپ نے تو جو کہہ رکھا ہے اسے رکھے رہنے دو. صحیح. ناظرین کرام,
यहाँ गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा सा रुक रहा है, इसे आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक हमने यासिर सईद सिद्दीकी साहब से कुछ सुना नहीं है, हम इनसे सुनेंगे भी और गुफ्तगू भी करेंगे। एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फे के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर सईद सिद्दीकी साहब और इनका एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, पूरा कता याद नहीं है, इनसे पूरा कता भी सुनेंगे कि मैं उर्दू बोलते मारा गया हूँ। अरे क्या कहने। तो आप ये कता भी सुनाइए और फिर हम कुछ मज़ीद शायरी भी आपसे सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। आप चलें कुछ उर्दू के क़तात की तरफ बढ़ते हैं। पहले कता देखिएगा कि शायरी ऐसा एक तराजू है, वाह, शायरी ऐसा एक तराजू है जिसमें लफ्ज़ों को तोलना सीखा। वाह, शायरी ऐसा एक तराजू है जिसमें लफ्ज़ों को तोलना सीखा। ये भी मुझको कमाल हासिल है, वाह, मैंने उर्दू में बोलना सीखा। क्या कहने। ये भी मुझको कमाल हासिल है, वाह, मैंने उर्दू में बोलना सीखा। और एक कथा जिसकी आपने जिक्र किया कि परों को तोलते मारा गया हूँ, वाह, परों को तोलते मारा गया हूँ, जुबां को खोलते मारा गया हूँ, शहीदों में लिखो तुम नाम मेरा, मैं उर्दू बोलते मारा गया हूँ। क्या कहने, वाह, परों को तोलते मारा गया हूँ, जुबां को खोलते मारा गया हूँ, शहीदों में लिखो तुम नाम मेरा, वाह, मैं उर्दू बोलते मारा गया हूँ। क्या कहने। और ये एक और कथा देखिएगा कि देखो इतना सा काम करता हूँ, देखो इतना सा काम करता देखो इतना सा काम करता हूँ, मैं मोहब्बत को आम करता हूँ। वाह, देखो इतना सा काम करता हूँ, मैं मोहब्बत को आम करता हूँ, जो भी करता है बात उर्दू में उसको बढ़कर सलाम करता हूँ। क्या कहने, वाह, जो भी करता है बात उर्दू में उसको बढ़कर सलाम करता हूँ। और एक और कथा देखिए कि मेरी तहजीब का है इस्तियारा, वाह, मेरी तहजीब, ये आपकी नजर मेरी तहजीब का है इस्तियारा, मेरी तहजीब का है इस्तियारा, बहुत से राज दिल के खोलती क्या है। कहने, वाह, वाह, मेरी तहजीब का है इस्तियारा, बहुत से राज दिल के खोलती है, मजा आता है तुझसे गुफ्तगू में, क्या कहने, तेरी आंखें भी उर्दू बोलती क्या हैं। बात है, वाह, 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 बहुत क्या शुक्रिया। कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आपने कतात सुनाए हमें और उर्दू के हवाले से आपने बहुत कुछ कहा जी। हम देखते हैं कि कम शोरा ऐसे होते हैं जो उर्दू को बतौर ख़ास एक मौजू बनाकर उस पर काम करते हैं, बात करते हैं। आप इस तरफ कैसे मुतवज्जो हुए कि उर्दू के बारे में शायरी करें? देखिए, जब ये चीज़ का इंकिशाफ हो जाता है ना कि आप एक शायर हैं, ये तो तय हो गई, आपने गज़लें कहना शुरू कर दी, मैंने कहा कि यार कुछ अलग से कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया, देखा कि यार जो लोग नुमायाँ मुशायरे की हैसियत से शहर में नुमायाँ हैं, जैसे अब मैं मिसाल दूँ मुनव्वर राना साहब जी, उन्होंने माँ को फोकस किया। सही। हमारे अब्बास ताबिश भाई हैं, उनके पास भी आपको देखें परिंदे हैं, माँ भी है, परिंदे भी हैं। तो मैंने कहा कि यार क्यों ना कुछ ऐसा भी काम किया जाए, मतलब जो शेर कह रहा हूँ वो तो अपनी जगह है, जो गज़ल कह रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ उर्दू के ऊपर क़तात कहे। जब मैंने उर्दू पे कुछ क़तात कहे तो मुझे उस पर बड़ा हौसला मिला, लोगों ने उसको सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया। फिर मैंने उर्दू को फोकस किया। अब मैं तकरीबन 100 तक के क़तात हो गए होंगे उर्दू के ऊपर मेरे। क्या चले मैं आपको कुछ गज़लें सुनाता हूँ अपनी, जरूर, ताकि आप हमारे सुनने वाले गज़लें भी हमें देखें। कि किसी के नाम पर मांगी हुई है, वाह, किसी के नाम पर मांगी हुई है,
یہ جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے واہ کسی کے نام پر مانگی ہوئی ہے، واہ یہ جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے، اور تمہاری اور میری دوستی اب، واہ تمہاری اور میری دوستی اب ذرا سی بات پر ٹھہری ہوئی ہے، کیا کہنے، تمہاری اور میری دوستی اب ذرا سی بات پر ٹھہری ہوئی ہے، اور شعر دیکھیے گا کہ کرشمہ ہے ہماری آنکھ کا یہ، واہ کرشمہ ہے ہماری کرشمہ آنکھ کا ہے ہماری آنکھ کا یہ، یوں ہی مٹی نہیں گیلی ہوئی ہے، کیا کہنے، کرشمہ ہے ہماری آنکھ کا یہ، یوں ہی مٹی نہیں گیلی ہوئی کیا ہے، اور یہ دنیا اب کہاں اچھی لگے گی، واہ یہ دنیا اب کہاں اچھی لگے گی، یہ دنیا تو میری دیکھی ہوئی ہے، واہ یہ دنیا اب کہاں اچھی لگے گی، یہ دنیا تو میری دیکھی ہوئی ہے، اور جسے دیکھو وہی کرتا ہے دعویٰ، جسے دیکھو وہی کرتا ہے دعویٰ، محبت کس قدر سستی ہوئی ہے، کیا کہنے، جسے دیکھو وہی کرتا ہے دعویٰ، محبت کس قدر سستی ہوئی ہے، اور سنا ہے شہر خالی ہو گیا ہے، سنا ہے شہر خالی ہو گیا ہے، سنا ہے گاؤں وہ آئی ہوئی ہے، صحیح، سنا ہے شہر خالی ہو گیا ہے، واہ سنا ہے گاؤں وہ آئی ہوئی ہے، کسی کے نام پر مانگی ہوئی ہے، یہ جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے۔ واہ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ ایک غزل سے اور دیکھیے ضرور، کچھ اشعار، بتاؤ۔ کہ پتھر بنا دیا کبھی شیشہ بنا دیا، واہ پتھر بنا دیا کبھی شیشہ بنا دیا، لوگوں نے مجھ غریب کو کیا کیا بنا دیا، واہ پتھر بنا دیا کبھی شیشہ بنا دیا، لوگوں نے مجھ غریب کو کیا کیا بنا دیا، اور پھر ریت میری آنکھ میں آ کر ٹھہر گئی، پھر ریت میری آنکھ میں آ کر ٹھہر گئی، اس کی جدائی نے مجھے صحرا بنا دیا، واہ پھر ریت میری آنکھ میں آ کر ٹھہر گئی، اس کی جدائی نے مجھے صحرا بنا دیا، اور حالت بہت خراب تھی، پھر یوں ہوا کہ بس، واہ حالت بہت خراب تھی، پھر یوں ہوا کہ بس، اس نے لگایا ہاتھ اور اچھا بنا دیا، کیا کہنے، حالت بہت خراب تھی، کیا کہنے، پھر یوں ہوا کہ بس، اس نے لگایا ہاتھ اور اچھا بنا دیا، اور تم سے کہا تھا کوئی تماشا دکھاؤ تم، واہ تم سے کہا تھا بھائی، تم سے کہا تھا کوئی تماشا دکھاؤ تم نے تو زندگی کو تماشا بنا دیا، کیا کہنے، تم سے کہا تھا کوئی تماشا دکھاؤ تم نے تو زندگی کو تماشا بنا دیا، اور وہ جو ہنسی تو پل میں ہی منظر بدل گیا، واہ وہ جو ہنسی تو پل میں ہی منظر بدل گیا، جیسا مجھے پسند تھا ویسا بنا دیا، کیا کہنے، وہ جو ہنسی تو پل میں ہی منظر بدل گیا، کیا کہنے، بھائی جیسا مجھے پسند تھا ویسا بنا دیا، پتھر بنا دیا کبھی شیشہ بنا دیا، کیا کہنے، لوگوں نے مجھ غریب کو کیا بنا دیا۔ واہ واہ واہ۔ گفتگو کرتے ہیں کچھ شاعری اور مشاعرے کے حوالے سے۔ جی جی، آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ مشاعرے کو بہت اہمیت حاصل ہے شاعری کے حوالے سے اور شاعری کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے۔ ایک شاعر کے لیے مشاعرے تک رسائی کتنی اہم ہے اور مشاعروں کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ادب کی فروغ کے لیے میں مطلب اب 2-4 میڈیم ہیں جس کے ذریعے آپ جو شعر کہہ رہے ہیں وہ اس کا ابلاغ چاہتے ہیں، ہم بھی جو شعر کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یار اس کا ابلاغ ہونا چاہیے۔ تو ابلاغ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یا ایک تو اس کا ذریعہ ہے کہ اس کی کتابی شکل میں آپ نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک وہ پہنچ رہی ہے۔ دوسرا میڈیم ابلاغ کا کیا ہے کہ وہ رسائل ہیں، ہمارے شہر میں لکھنے والے جو ادبی رسائل ہیں یا بہت سے میگزینس ہیں اور مختلف ان کے اندر آپ چھپ رہے ہوں، تو تب بھی آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی آپ کی شاعری پہنچی ہے لوگوں تک، ابھی آپ نہیں پہنچے۔ اس کے بعد جو میڈیم ہے جس کو ہم مشاعرے کہتے ہیں، مشاعرے میں آپ اپنی شاعری کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ عبدالرحمن مومن بھائی کو ہم پڑھ تو رہے تھے، ان کی کتاب بھی میرے پاس ہے، لیکن آج تک ہم عبدالرحمن مومن سے ملے نہیں ہیں، تو ہم کیسے ملیں گے جا کے؟ تو عبدالرحمن مومن شہر میں کوئی اہم مشاعرہ ہو رہا ہے، اس میں شریک ہے، اور ہم نے دیکھا اس کا ان سے ملے، ان کو ہم نے لائیو سنا،
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے اکابرین کو جو سنا، جو اب اس وقت ہمارے درمیان نہیں رہے جو لوگ، بالکل، جب ہم نے ان کے ساتھ پڑھا یا جب ان لوگوں کو سنا تو وہ ہمارے اثاثے میں اضافہ ہوا کہ ہم آج کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جناب منظر ایوبی کے ساتھ مشاعرہ پڑھا، ہم نے جناب رضا صاحب کے ساتھ مشاعرہ پڑھا، ہم نے جاذب قریشی صاحب کے ساتھ مشاعرہ پڑھا، ہم نے سرشار صدیقی صاحب کے ساتھ مشاعرہ پڑھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے وقت میں ہمارے ساتھ تھے جس وقت ہم آغاز کر رہے تھے۔ تو مشاعرے کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ بس میری اپنی ایک ریکویسٹ ہے کہ مشاعرہ ہمارے شہر میں ایک تہذیبی شکل ہے ادب کی، اس کو اپنی اصل شکل میں قائم رہنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ ہم جو اس وقت جو سلوک کر رہے ہیں بہت سے ادبی تنظیمیں، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، وہ مشاعرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، اندازہ نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ملاقات کی محترم یاسر سعید صدیقی سے، آپ نے ان کی شاعری بھی سنی اور ان کی گفتگو بھی سنی۔ یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سے کئی پیغامات اخذ کیے ہوں گے۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔